ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک امتی کے گھر میں ایک درخت تھا، ایک کبوتری نے اس درخت پر ایک گھونسلہ بنا رکھا تھا، اس میں اس نے انڈے دیے، اور کچھ عرصے کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آئے۔ تو شخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ درخت پر چڑھو اور یہ پرندے کے بچوں کو پکڑ لاؤ، انہیں پکا کر ہم بچوں کو کھلا دیں گے۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ پرندے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کے امتی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور آئندہ ایسا کرنے سے روکا، اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ اگر ایسا کرو گے تو سزا ملے گی۔ اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے پھر انڈے دیے، پھر بچے نکلے۔ اس شخص کی بیوی نے پھر اس کو ابھارا کہ پکڑ کے لاؤ تاکہ ہم اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ اس نے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارغ بیٹھے؟ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، وہ اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے، لے آؤ ان کو، جلدی کرو۔ وہ پھر درخت پر چڑھا، بچوں کو پکڑ کر لایا، اور پھر پکڑ کر وہ کھا گئے کاٹ پیٹ کے۔ اس پرندے نے پھر دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی۔ آپ کو بڑا جلال آیا، اور مشرق و مغرب کے 2 جنوں کو بلا کر فرمایا کہ فلاں درخت کے پاس تم ٹھہرے رہو، اور وہ شخص اگر آئندہ اسی ارادے سے درخت پر چڑھے تو اس کا ایک پاؤں مشرق میں ایک پاؤں مغرب میں کھینچ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دینا۔
حکم پاتے ہی وہ دونوں جن مطلوبہ مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، اس عورت نے پھر اپنے شوہر کو ترغیب دلائی، تو وہ شخص ابھی درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہی ہوا تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر صدا لگائی کہ مجھے کچھ دو۔ عورت کو اس شخص نے کہا کہ اس فقیر کو کچھ دے دو۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ شخص خود اپنے کمرے میں گیا، اسے روٹی کا ایک ٹکڑا، ایک لقمہ ملا، وہی ٹکڑا اس نے اس فقیر کو دے دیا اور درخت پر چڑھا، اور بغیر کسی تکلیف کے بآسانی پھر بچوں کو پکڑ کر لے آیا کبوتری کے۔ کبوتری نے پھر جا کر سلیمان علیہ السلام کو شکایت کی، تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ آپ نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی، ہم نے ہرگز آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم تو آپ کا حکم پاتے ہی اس درخت پر پہنچ گئے تھے، مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل کو اس نے روٹی دی اور پھر درخت چڑھنے لگا، ہم اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ پاک نے دو فرشتے ہماری طرف بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑ کر مغرب و مشرق میں پھینک دیا۔ اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے واقعہ سنا، تو اس واقعے سے ہم کو ایک بات سیکھنے کو یہ ملی ہے کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں۔ کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی، تو اس لیے کوئی بھی نیک عمل چاہے چھوٹا ہو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے، اور اس کے صدقے انشاءاللہ جنت میں بھی فائدہ ملے گا۔ تو آخرت میں اللہ پاک کی رحمت سے ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ایک کامل مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے، نیک اعمال کرنے کی برکتیں پاتا رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، ہم نے یہ سنا کہ صدقہ دیا اس نے، تو یاد رکھیے کہ صدقہ دینے کی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں میں لکھی ہیں۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہمارے دنیاوی معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم امیر و کبیر نہ ہو جائیں اور خوب بینک بیلنس نہ ہو، نوکر چاکر ہی نہیں ہے، میری تو اپنی دکان ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اپنی گاڑی نہیں ہے، تو اس وقت تک ہم صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں جیسی استطاعت ہو اس کے مطابق چھوٹی سی چیز بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آگ سے بچو، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے ذریعے۔ تو اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، مگر معمولی چیز صدقہ کرنے سے دل چھوٹا کر لیتے ہیں، بلکہ صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ، اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بڑا عمدہ ہے۔ کیونکہ یہ جو صدقہ و خیرات ہے،
دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا یہ صدقہ و خیرات کرتی تھی، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ راہ خدا عز و جل میں خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا بڑا ذہن بناتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان تھے آپ کے ہاں، اب گھر میں 2 افراد تھے اور 1 روٹی تھی۔ مہمان کہتے میرے دل میں بات آئی کہ کھانے والے 2 ہیں، وہ روٹی 1 ہے، تو آزمائش ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے دستک دی تو اللہ کی اس ولیہ کو دیکھے کہ وہ 1 روٹی جو گھر میں تھی وہ بھی صدقہ کر دی۔ اب مہمان سوچو بیچار میں کہ اب کھائیں گے کیا، یہ 1 تھی یہ بھی چلی گئی۔ کچھ وقت گزرا، دستک ہوئی، پھر جب دروازہ کھولا گیا تو کوئی کنیز آئی اور اس نے کہا کہ میری مالکن نے آپ کو روٹیاں بھیجی ہیں۔ آپ نے وصول کی اور کہا کہ کتنی ہیں، تو اس نے گنی اور تو 9 تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری نہیں ہے، کسی اور کے لیے بھیجی ہوں گی، واپس کر دی۔ وہ دوبارہ واپس آئی، کہنے لگی کہ یہ آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے کہا گنو کتنی ہیں، تو 9 ہیں۔ کہا نہیں میری نہیں، واپس چلی جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر آئی، کہا کہ نہیں آپ ہی کو بھیجی ہیں۔ تو کہا کہ اگر میرے لیے بھیجی ہوتی تو 10 ہوتی، کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں 1 دی تھی اور اللہ اس کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ وہ کنیز رونے لگی، کہنے لگی مجھے ہی بھوک لگی تھی، بھیجی 10 ہی تھی، راستے میں 1 میں نے کھا لی تھی، لہذا اس لیے 9 ہو گئی۔ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا، اعتقاد مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کا انجام، اس کا جو اینڈ ہے وہ بھی اس قدر بہتر ملتا ہے۔ تو یار پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ایسے کئی مواقع ملتے ہیں کہ جب ہم نیک اعمال کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ملتا ہے، اور نیک اعمال سے مراد صرف صدقہ و خیرات ہی نہیں ہے۔ کوئی راہ چل رہا ہو، اسی کو ہاتھ پکڑ کر آپ نے راستہ پار کرا دیا، کسی کمزور آدمی کا کوئی سامان اٹھا دیا، کسی طرح سے بھی کسی کو کہیں چڑھنے میں مدد کر دی، کوئی بھی واٹ ایور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس سے راحت ملتی ہو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو ایک دل کو ایسی ڈھارس پہنچاتے ہیں، ایک ایسی لذت ملتی ہے ان کاموں سے کہ جو بظاہر ہم کو دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ جو سکون اور راحت ملنے کے جو انداز ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے انداز سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی پھل والے کے پاس آیا، اور پھل والے کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتائیں کہ یہ سیب کیا کلو دیے ہیں؟ تو اس پھل والا کہنے لگا کہ یہ 250 روپے کلو ہیں۔ اچھا، کیلے کیا درجن ہے؟ تو کہا کہ یہ 100 روپے درجن ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا 1 کلو سیب دے دیجئے اور 1 درجن کیلے دے دیجئے۔ ابھی وہ اس کا سامان پیک کر رہا تھا کہ پردے میں لپٹی لپٹائی ایک عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی اور بڑی آہستگی سے پوچھنے لگی بھائی سیب ہیں آپ کے پاس؟ تو اب یہ شخص اس عورت کی طرف متوجہ ہوا، کہا جی اماں ہیں۔ کیا حساب دیے ہیں؟ کہنے اماں 40 روپے کلو۔ اچھا، اور کیلے؟ اماں 20 روپے درجن۔ اب جیسے ہی اس نے سنا تو کہا ارے اتنے سستے ہو گئے، بھائی آدھا کلو سیب دے دیں اور 6 کیلے دے دیں۔ اب وہ شخص اس عورت کا سامان پیک کرنے لگا، آدھا کلو سیب دیے، 6 کیلے دیے، اس عورت نے اس کو رقم دی، عورت چلی گئی۔ اب یہ شخص جس نے 250 روپے کلو میں سیب خریدے تھے، یہ غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اتری، اب یہ شخص غصے سے اس کو کہنے لگا کہ یار عجیب آدمی ہو، مجھے یہ سیب 250 روپے میں دے رہے ہیں، اس عورت کو 40 روپے کلو، مجھے 100 روپے درجن کیلے دیے جا رہے ہیں اور اس کو صرف 20 روپے میں۔ آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا؟ یوں کر کے وہ اس پر ناراض ہونے لگا، اتنی لوٹ مار، سامنے میرا آپ ایسے کر رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو دکاندار کہنے لگا کہ بھائی بات سنیں، یہ عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے، بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس کو مفت فروٹ دینا چاہا لیکن یہ اب مفت لے نہیں جاتی ہے،
میں نے اس بہانے سے دام کم کیے تاکہ یہ غریب عورت کچھ پھل خرید کر اپنے بچوں کو کھلا دے۔ تو اب یہ جو کام ہے، اس کام کا بظاہر کوئی بورڈ نہیں لگے گا، لیکن آپ سوچیں کہ جو یہ کام کرنے سے اس کو ایک راحت ملتی ہوگی، جو کسی کی خبر گیری، کسی کے گھر میں خوشی داخل کرنے کا کوئی ذریعہ بنتی ہوگی، تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ انداز ہی نرالے ہیں، یہ انداز ہی نرالے ہیں۔ تو ہم اپنی طبیعتوں میں اس چیز کو چیک کریں کہ آیا ہم کسی کا کوئی دکھ درد غم کوئی بھی واٹ ایور تکلیف ہے، اس کو احساس کرنے کا کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے، یا بس ایسا دل سخت ہوا کہ ہم تو مطلب وہ لوٹ مار میں مصروف ہیں، کوئی مطلب چاہے مر رہا ہو، کوئی کسی تکلیف میں ہو، ہم نے جناب اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آنا ہے، کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کوئی نیکی کے کام بڑھانے کے لیے کوئی اپنی معاونت ہو جائے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ موت جب آتی ہے نا تو اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، اولاد، یہ سب یہیں رہ جاتے ہیں، صرف مردے کو تنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور صرف عمل یہ ایک ایسی شے ہے جو قبر میں بھی آتی ہے، اور وہ اہل و عیال کہ جنہیں چین کی نیند سنانے کے لیے بندہ اپنی نیندیں قربان کر رہا تھا، وہ دوست احباب کہ جن کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، وہ اہل و عیال کہ جن کو آسائشیں پہنچانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسی قربانیاں جان کی مال کی بندہ دیتا ہے، جن کو سہولتیں پہنچانے کے لیے بندہ اپنا چین قربان کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کا سفر ختم ہونے لگتا ہے انہی گھر والوں کو اپنی فکر ستانے لگتی کہ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ یہ تھا تو ایک ہمارے پاس چیک تھا نا، کہ جب مہینے کا اسٹارٹ ہوتا تھا تو گھر میں ایک لفافہ آ جاتا تھا، اماؤنٹ آ جاتا تھا، اس کے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اور ہاں یہ جو ہم نے مال و اسباب جمع کیا ہے تو اس میں سب کو اپنی اپنی فکریں ہوتی ہیں کہ جناب ہم یہ سب ہم لیں گے، اس کے مرنے کے بعد اس کی گاڑی میں لوں گا، یہ بڑی قیمتی گھڑی پہنتا ہے، گھڑی میں لوں گا، اس کا موبائل میں رکھوں گا، اس کے فلاں گھر میں میں رہائش کروں گا۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک دعوت فکر دیتا ہوں میں آپ کو، آپ سوچیں، غور کریں خود اپنے بارے میں بھی، جی ہاں اپنے بارے میں بھی، کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے والد صاحب کے بنائے ہوئے گھر میں ہی رہتے ہوں گے، لیکن ایمانداری سے سوچیں کہ والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے والد صاحب کو یاد کتنا کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال ہم جب قبرستان گئے تو والد صاحب کی قبر ہی نہیں ملی ہم کو، کیوں کہ ایک درخت کی نشانی لگائی تھی جناب، وہ درخت ہی کسی نے کاٹ دیا تو قبر بھی کھو گئی ہے وہاں سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس بزنس کو اب تک کر رہے ہیں وہ بزنس آپ کے دادا جان نے کیا تھا، جس کو چلاتے چلاتے آج آپ کی نسلیں پل رہی ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس دادا جان کے مرنے کی تاریخ کون سی تھی، تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو اپنے اس دادا کی جس کا چھوڑا ہوا بزنس کر رہے ہیں آج اس کے مرنے کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری یہ ساری جو یادیں ہیں، جو محبتیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال یہ سامنے نظر آتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بنے گا کیا۔ بہرحال ہے یہی کہ دنیا میں ایسا ایک ذہن بنائیں، ایسی ایک سوچ بنائیں کہ جس کے ذریعے اگر کبھی کوئی ایسا موقع ملے نیکی کرنے کا، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، واٹ ایور، کیا ہم دکانیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب مجھے میرا گاہک مس نہ ہو جائے۔ میرے رب عز و جل کی بارگاہ سے، اس کی گھر سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اے عاشقان رسول، اے اللہ کے بندو، لبیک کہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سارے کاموں کو چھوڑ دیں۔ دنیاوی علم حاصل کر لیا لیکن اس رب کے کلام کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو سوچے کیا زندگی گزاری ہم نے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو
نیک اعمال کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس فانی دنیا میں نیک اعمال کی صورت میں ہمیشہ رہنے والی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے تو نیک اعمال کی برکت سے قبر میں آسانی ہوگی، بہتر ہوگی، آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ تو نیک اعمال کی اس سے بڑھ کر اور کیا بہاریں ہوں گی کہ بندہ اس کے سبب جنت کی نعمتیں پائے گا جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جنت میں جائے گا جہاں سے دوبارہ اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا، اس عظیم جنت کا داخلہ اسے نصیب ہوگا کہ جہاں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ ان نیک اعمال کے سبب بندے کو وہ جزائیں ملیں گی۔ تو ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور ان نعمتوں کے حصول کی کوشش کریں، جہاں بھی جیسا نیکی کے کاموں میں موقع ملے آگے آئیں۔ اجتماع میں آپ کو دعوت دیتے ہیں نا لوگ کہ آپ اجتماع میں آیا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دینا نیکی کا کام ہے۔ تو اب کیا یہ نیکی کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم بھی لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ بھی آیا کریں۔ آپ کو کسی نے کہا ہوگا کہ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کو کسی نے نماز سکھائی تو اب آپ لوگوں کو نماز سکھائیں۔ آپ دین کی بات سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو سکھائیں تاکہ یہ نیکی کے کام آگے بڑھتے جائیں اور جنت کی نعمتیں پائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں جو جنت کی بہاروں کا بیان کیا وہ یہ بھی ہے کہ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کی گاروں سے بنی ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری آل اولاد کو عطا فرمائے، ہمارے والدین کو عطا فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کا کام یہ ذہن بنا لیں کہ میں نیکی کے کام کو کروں گا، اور پھر اس میں بندے کی نیت یہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں حاضر ہوئے نماز کے لیے، ایک جانور تھا ان کے پاس، تو دل میں خیال آیا کہ اس کو کہاں باندھوں، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ایک بڑا سا کیلا لیا اور زمین میں گاڑا، اس کو اپنا جانور باندھا، نماز پڑھی۔ جب واپس جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ کوئی اور بھی آئے گا، اس کو بھی جانور باندھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوگی، تو کیوں نہ یہ کیلا لگا رہنے دوں، آنے والے کو آسانی ہو جائے گی۔ وہ کیلا لگا رہا، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں کوئی اور آئے، انہوں نے زمین میں اس طرح کیلا لگا دیکھا تو کہا اوہو یہ تو کسی کو ٹھوکر لگی گی تو گر جائے گا۔ انہوں نے وہ کیلا نکال لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آقا ثواب کس کو ملے گا؟ کیلا لگانے والے کو ملے گا، کیلا نکالنے والے کو ملے گا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا دونوں کو ملے گا، لگانے والے کی بھی نیت اچھی تھی، نکالنے والے کی بھی نیت اچھی تھی۔ تو اللہ جانتا ہے
نیت کدھر کی ہے، ہم کس نیت سے یہ نیک کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو نیکی کے کاموں کو آگے بڑھ کر کرنے کا ذہن بنائیں۔ اللہ پاک کے ولی حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ علیہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو رونے لگے، اور اتنا بے قرار ہوئے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قرار ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ نے تو بڑی پاکیزہ اور پرہیزگاری والی زندگی بسر کی ہے اور 80 سال اپنے رب کریم کی عبادت و بندگی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی نحوست پر آنسو بہا رہا ہوں، جن کی وجہ سے میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہوں۔ یہ کہہ کر آپ پھر رونے لگے۔ کچھ دیر بعد اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے بیٹے، میرا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو۔ جب میری پیشانی سے قطرے نمودار ہونے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلنے لگے، میری مدد کرنا، میرے پاس کلمہ شریف پڑھنا، شاید مجھے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کرو، میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو وہاں سے روانہ ہونے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ میری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، کہ اس سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مجھے آسانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے مالک، یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو گناہ کیے سو کیے، اگر تو اسے عذاب دے تو اسی کا حقدار ہے، اور اگر یہ تو اسے معاف کر دے تو تیرے شایان شان ہے۔ پھر مجھے الوداع کہتے ہوئے واپس پلٹ آنا۔ آپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے آپ کی وصیتوں پر عمل کیا۔ پھر اس نے دوسری رات خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، پوچھا، ابا جان کیا حال ہے؟ جواب دیا، میرے بیٹے، معاملہ تو اتنا مشکل اور سخت تھا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے فرمایا، میرے بندے بتا تو میرے لیے کیا کیا لایا ہے؟ میں نے عرض کی، یا اللہ 60 حج لایا ہوں۔ جواب ملا، مجھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں۔ یہ سن کر مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ پاک نے پھر پوچھا، بتا اور کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی، 1000 درہم کا صدقہ و خیرات۔ ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک درہم بھی مجھے قبول نہیں۔ میں نے کہا، یا الہی، پھر تو میں ہلاک ہو گیا، اب میرے لیے تباہی و بربادی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا، کیا تجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا، راستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا، لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رہنے کی نیت سے وہ کانٹا تو نے راستے سے ہٹایا تھا، میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا اور اس کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات بظاہر معمولی دکھائی جانے والی چھوٹی سی نیکی بھی یہ نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیک عمل کو یہ معمولی تصور کر کے، یا بعض اوقات ذہن ہوتا ہے کہ جناب بس سب کر رہے ہیں، میں نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، ان کے ٹیلی تھون کے لیے بڑی زبردست ترغیب بن رہی ہے، اور اسلام بھائی کوششیں کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں۔ تو بعض ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک عرصہ ہوا ہم بھی اس طرح سے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، تو بعض ہوتے ہیں، یار آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بس چل ہی رہنا، بس کریں۔ یعنی یقین مانے بعضوں کا تو حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات کر کے یہ کیا سامنے والے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، حوصلہ گھٹاتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ضرورت نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا، دعوت اسلامی نے کیا کچھ نہیں کیا؟ جی ہاں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آفر کرتا ہوں، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے علاقوں پر ذرا ایک چھوٹی سی نظر تو دوڑائیں۔ کیا نہیں کیا دعوت اسلامی نے؟ کیا کچھ نہیں ملا اس دعوت اسلامی کے صدقے ہمیں؟ ہمارے بچے کیا، خود ہم بھی
ہمارے بھائی بہن بھی، ہمارے رشتہ دار بھی، پھر آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا بوجھ دعوت اسلامی نے اٹھایا۔ آپ تصور کریں، ایک عالم صاحب نے بیان کیا کہ چند 1980 کا جو اوائل کے دعوت اسلامی کے دن تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے لیے تراویح پڑھائے گا کون؟ کئی مہینوں پہلے فکریں ہو جاتی تھی کہ ہماری مسجد میں تراویح کون پڑھائے گا، تو ذرا فلاں شہر سے بلاؤ، فلاں شہر سے بلاؤ۔ ہم منتیں سماجتیں کر کے تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کو دوسرے شہر سے بلاتے تھے۔ اور آج اللہ کی رحمت سے 1990 میں شروع ہونے والے اس مدرسۃ المدینہ کی برکتیں دیکھیں کہ اس معاشرے کو دعوت اسلامی نے 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن دے دیے۔ یہ کیا کم خدمت ہے؟ 1994-95 میں شروع ہونے والے جامعۃ المدینہ، آپ تصور کریں کہ جامعۃ المدینہ سے کیا ملا؟ ارے دیکھیں آپ، اور ہم اپنے خاندانوں کو، اپنے اطراف کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو عالمہ بنا دیا، عالم دین بنا دیا۔ وہ خاندان کے جس میں کہا جائے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، آج اس خاندان میں الحمدللہ حافظ قرآن دیے۔ ان کی بچیوں کو، جن کی عورتوں کو طہارت پاکی کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج ان کی بچیوں کو عالمہ بنایا، شریعت کورس کرائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی ایسی وہ عظیم الشان خدمت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں قابل مبارکباد ہیں وہ افراد، وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے اس کام کو شروع کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی تھی، اگرچہ تصور نہیں تھا۔ جی ہاں، ہمیں یاد ہے کہ جب اوائل کے مدرسوں کا افتتاح ہوتا تھا، ہمارے ذمہ داران اعلان کرتے تھے کہ جناب ہم کراچی میں سے 20 مدرسے کھولیں گے۔ ہم خوش ہوتے تھے کہ یار 20 مدرسے کھولیں گے ہمارے یہاں۔ آج 600 مدرسے آپ کے اس کراچی شہر میں ہو گئے، 3,800 یہ آپ کے پاکستان بھر میں مدارس المدینہ قائم ہو گئے۔ 1,70,000 بچے اور بچیاں الحمدللہ ان دعوت اسلامی کے مدارس سے پڑھ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کتنی بڑی خدمت ہے۔ پھر دنیا بھر میں مختلف انداز سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ دیکھیں چاروں طرف سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو نئی سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کو کسی اسٹیٹ بروکر کا فون آتا ہے کہ جناب پلاٹ بہت سستا مل رہا ہے، لے لیجئے، اور آپ نے ہو سکتا ہے کئی جگہ بکنگ بھی کرائی ہو، لیکن آپ سوچیں وہ کون جو ان سوسائٹیوں میں مسجدیں بنائے گا؟ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ذمہ داران ہیں جو خود خرچ بھی کرتے، ان سوسائٹیوں کی معلومات کرتے کہ ان سوسائٹیوں میں ہم مسجد بنائیں گے۔ جہاں لوگ رہنے جاتے ہیں سب سے پہلے مسجد کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں مسجد چاہیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مدرسہ چاہیے۔ آپ تصور کریں آپ کے ہمارے گھر کے بجلی کے بل، کئی یوٹیلیٹیز کا کتنا بڑا گیپ ہوا اس سال میں، کتنے اخراجات بڑھ گئے۔ تو کیا یہ 775 جامعات، 3800 مدارس کو چلانے کا کوئی بجٹ نہیں بنا ہوگا؟ اخراجات۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ لوگ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ تو بس کر ہی رہے ہو، کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کا پیسہ قبول فرما لے۔ آپ غور کریں کہ آپ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا فون کرنا، جن کا ترغیب دلانا، کئی ایک کو اس بات پر راضی کر سکتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کو تعاون کر دیں۔ ہوتا ہے، لیکن بس وہی نا کہ قبول ہو جاؤں، میں اس کام کے لیے میں قبول ہو جاؤں، میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قبول ہو جاؤں، میرا پیسہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے۔ ورنہ ہے یہی یار سب دے رہے، میرے نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا۔ یہ سوچ اپنی جو ہے نا نکال دیں، نیکی کے کام میں کبھی یہ نہیں سوچے، بس یہ ذہن بنا لیں کہ کسی طرح میرا حصہ قبول ہو جائے۔ ورنہ تو مثال ہے نا کہ وہ بادشاہ کے ایک ملک میں دودھ کی قلت ہو گئی، تو بادشاہ نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے محل میں ایک جگہ حوض بنا لیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں بھائی ایک ایک پیالہ ڈالو تاکہ دودھ کا کچھ ذخیرہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ان جگہوں پہ پردے ڈالے گئے، لوگوں کو بلایا گیا کہ سب ایک ایک پیالہ دودھ کا ڈالیں۔ اب سب آتے جائے پیالے ڈال رہے ہیں۔ ایک ہوشیار تھا، اس نے کہا سارے دودھ ڈال رہے ہیں، میں اگر پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ سوچ کر اس نے چپکے سے آ کر پانی ڈال دیا۔ جب صبح پردے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ سارا کا سارا تالاب پانی سے ہی بھرا ہوا تھا۔ سب نے یہ سوچا کہ سب تو دودھ دے رہے نا، میرے پانی ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ نہیں ہے کہ سب کر رہے تو یہ سب کر رہے تو میں کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سب بھی تو انسان ہے نا،
یہ سب بھی تو جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کئی ایک نے آپ کو میسیجز کیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے حفظ کیا ہو، کسی ناظم صاحب نے آپ کو میسج کیا ہو کہ حافظ صاحب آپ بھولیے گا نہیں، آپ نے مدرسے میں حفظ کیا تھا، اب دیکھیں دوسرے مدرسے چل رہے ہیں، آپ ہمت کریں، حافظ صاحب آپ بھی تعاون کریں، والد صاحب آپ کے بیٹے ماشاءاللہ تراویح پڑھاتے، آپ اپنی دعوت اسلامی کو بھولیے گا نہیں، کیونکہ جس طرح آپ کے بچوں کو کسی کے تعاون سے حفظ کرایا گیا تو آپ کے تعاون سے کسی کے بچوں کو حفظ کرایا جائے گا، یہ سفر اسی طرح ہی طے ہوگا، اسی طرح ہی تعاون ہوگا۔ تو آپ سب سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ جو ممکن ہو اس میں کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ نہ سمجھے کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص سمندر کے کنارے دوڑ رہا تھا، وہ جاگنگ جو کرتے ہیں نا، تو اس نے دور سے ایک منظر دیکھا کہ کنارے پر کچھ مچھلیاں پانی سے بہہ کر آ گئی تھی، اور ایک شخص جو تھا وہ مچھلی اٹھا کر پانی میں پھینک رہا تھا، اور وہ دور سے دیکھتا دیکھتا دوڑتا اس کے پاس پہنچا، اور اس کو جب یہ کرتا دیکھا تو بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ بھائی یہ سینکڑوں مچھلیاں اس طرح تڑپ رہی ہیں پانی سے نکل کر نہر کے کنارے پر آ گئی ہے، تو ایک ایک کر کے پھینک رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس شخص نے سر اٹھا کر اس کی باتیں سنی، پھر ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس نے پانی میں پھینکا، جیسے ہی پانی میں پھینکا وہ مچھلی تیرتی ہوئی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی، تو مسکرا کر کہا فرق پڑا؟ فرق پڑا؟ یہ جو فرق پڑا نا، اس کا احساس ہو جائے کہ یار آپ کیوں سوچتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا؟ ارے آپ کے ذریعے اگر کسی خاندان میں حافظ قرآن بن گیا، آپ کے ذریعے سے کسی خاندان میں عالم دین بن گیا، آپ بتائیں وہ جس جگہ پر جائے گا، جس ملک میں جائے گا، جس شہر میں جائے گا، اگر اس نے دین اسلام کا یہ پرچم بلند کیا، وہاں پر ہونے والی خرافات کو ختم کیا، وہاں پر جو بے عملی کا دور دورہ اس کو ختم کیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا؟ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ کسی ایک کی اصلاح، ہمارے پیارے نبی فرماتے کہ تیرے ذریعے اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر عاشق رسول، آپ 10,000 کا ایک یونٹ نہیں دے سکتے، آپ 10 روپے دیں، آپ 100 روپے دیں، لیکن یہ ذہن بنائیں کہ اس کار خیر میں مجھے حصہ لینا ہے، تاکہ انشاءاللہ جہاں جہاں مدرسے نہیں ہیں، میں کراچی والوں سے بات کرتا ہوں، اگر ہمیں موقع ملے یقین مانیے 600 کے 1200 کر دیں، کر سکتے ہیں، جگ گنجائش بہت ہے، لیکن ظاہر ہے وسائل چاہیے۔ آپ خود سوچیں 2.5 ارب روپے کا ایک بہت بڑا ایکسپینس ہے جو دعوت اسلامی صرف ان 2 شعبوں پر کرتی ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کار خیر میں دل کھول کر حصہ لیں۔ مرشد کریم امیر اہل سنت کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ نیک اعمال جو ہے یہ رائے گا نہیں جاتا، رائے گا نہیں جاتا۔ آپ اس میں عمل کریں گے انشاءاللہ اس کے سبب سے نیکی کے کام آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک بڑے میاں کو کسی نے دیکھا کہ اخروٹ کا پودا لگا رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بابا جی نے کہا کہ بیٹا اخروٹ کا پودا لگا رہا ہوں۔ تو کہا اس کا پھل پتہ ہے کتنے سال میں آتا ہے؟ کہا بہت سالوں میں آتا ہے۔ تو کہا بابا آپ کے پاؤں تو قبر میں لٹک رہے ہیں، آپ نے اگر یہ پودا لگا بھی لیا تو اس کے پھل کیسے کھاؤ گے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ بیٹا مجھ سے پہلے والوں نے لگایا تھا تو میں نے کھایا تھا، اب میں لگاؤں گا تو آنے والے کھا لیں گے۔ تو کام تو اسی طرح بڑھتا ہے نا۔ جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ کی عمارتیں اگرچہ ان کی آواز نہیں ہے، لیکن در حقیقت ان کی آوازیں سنیں نا تو یہ کہتی ہوں گی کہ ہمیں تو کسی نے بنا لیا، یہ تو بنا کر چلے گئے دنیا سے، ان کی قبروں میں ان کو ثواب مل رہا ہوگا۔ آپ کی بنائی ہوئی عمارت کہاں ہے؟ اس مسجد کی اگرچہ آواز نہیں ہے، مگر یہ آواز اگر کبھی تصور کریں، تصور میں اس کی آواز سنیں کہ جس نے اس کو بنایا تھا آج تو دنیا سے چلے گئے، آپ کی بنائی ہوئی مسجد کہاں ہے؟ یہ بڑھتی ہوئی سوسائٹیز، یہ ہائی رائز بلڈنگیں، کیا یہ آوازیں نہیں دیتی ہیں کہ ان میں رہنے والے مسلمان نمازیں کہاں پڑھیں گے؟
ان کے بچے قرآن کی تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ تو دین کے کام یہ ہمیشہ آپس کے تعاون سے چلے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان دین کے کاموں کو کرنے کے لیے اللہ ہمارا وقت قبول فرمائے، اللہ ہماری کوششیں قبول فرمائے، اللہ ہمارا مال دینا قبول فرمائے، تعاون کرنا قبول فرمائے۔ تو یہ برکت والا کام ہے کہ جس کو کرنے کے لیے میں پھر آپ کو یہی عرض کروں گا، اپنی سوچ بنائیں، کوشش کریں۔ اگر آپ سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا تو آپ خود رابطہ کر لیں۔ قاری صاحب آپ تو بھول گئے ہمیں یار، آپ نے ہمیں فون ہی نہیں کیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ آپ یہاں سے بھی نکل رہے ہوں گے، جگہ جگہ طلبہ کھڑے ہوں گے، یا آپ کو مسجدوں سے باہر ملیں گے۔ اتوار کا دن پورا دن الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے یہ جگہ جگہ بیٹھ کر لوگوں سے رابطے کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے تاکہ اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے۔ اور میں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ وہ مخیر حضرات جو اس معاملے میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں، تاکہ ہمیں بڑے بڑے مدارس اور مزید قائم کریں، اور بھی نیکی کے کام کرنے ہیں، آگے بڑھانا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو دین کے علم سے ان کو فیضیاب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ